بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے کو آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سٹوری۔ پہلے کو حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، یعنی دو بیٹیوں کے شوہر تھے۔ ذوالنورین کہلاتے تھے، یعنی دو نوروں والے۔ ان کے خلاف سازش کا بازار اس وقت گرم ہوا جب وہ امیر المومنین تھے، اور سازشیں کرنے والوں کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ عبداللہ بن سبا نامی یہودی نے حضرت عثمان غنی اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، ان کے ہر کام میں نقص نکالنا شروع کر دیا اور بے جا الزامات لگانے لگا۔ کمزور ایمان والے لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں اور نفرتوں کا جال بچھا دیا تھا۔ یہ جال اتنی مہارت سے بچھایا گیا کہ بہت سارے نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ شاید یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی اور بے چینی کی یہ لہر مدینہ کے لوگوں تک بھی جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کی صورت میں لگائی گئی۔ اس نے الزام لگایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اعلیٰ عہدوں پر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو لگا رکھا ہے، اور انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ان لوگوں کو دی ہیں جو اس کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے بڑے مجمع میں ان الزامات کے جواب دیے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر ان عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی ہی بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کا وہی حق ادا کرتا ہوں جو مجھ پر واجب ہے۔ میں اگر ان کی مدد کرتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں۔ بیت المال کا پیسہ میں نہ اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد فوج کے سپہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ جنگ جیت گئے تو مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ کو دوں گا۔ میں نے فتح کے بعد اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ ان کو دیا، لیکن جب لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے واپس لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا تھا۔ اور اگر وہ آپ چراگاہ کی بات کرتے ہیں تو چراگاہ میری حکومت کے آنے سے پہلے ہی حکومت کی ملکیت بنا دیا گیا تھا۔ میرے پاس پہلے بہت زیادہ جانور ہوا کرتے تھے، لیکن اب میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو اس چراگاہ میں نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے۔ تمام گورنروں کو بلا کر مشورہ کیا گیا، لیکن کسی ایک رائے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ حضرت عثمان غنی نے فساد ختم کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ انہوں نے کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کر دیا، کیونکہ کوفے کے باغی لوگ حضرت سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایت کیا ہے، اور یہ اعلان بھی کروایا کہ جس کسی کو بھی مجھ سے یا میرے گورنر سے کوئی شکایت ہے وہ حج کے موقع پر پیش کرے۔ میں ان کی شکایت دور کروں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ جس وقت حضرت عثمان غنی حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے تھے، عین اس وقت مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر سیدنا عثمان غنی سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ، جن کی تعداد ہزاروں تھی، ایک ہی وقت میں مدینہ پہنچے اور شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈال لیا۔ پہلے لوگوں نے مدینہ کے سب سے بزرگ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت علی حضرت عثمان غنی کی جانب سے باغیوں کے پاس گئے اور انہیں ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر واپس جانے کی ترغیب دی۔ ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ حضرت عثمان غنی آپ لوگوں کے جائز مطالبات
ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تب سارے باغی واپس جانے کے لیے رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی مدینہ کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور انتقام کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے اور دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت واپس آ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینہ کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال پر شبہ ہوا، ہم نے اس کو روک لیا اور اس کی تلاشی لی تو ایک خط ملا جو مصر کے گورنر کے نام تھا اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ سے مصر آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس خط پر حضرت عثمان غنی کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم وہاں سے واپس آ گئے اور اب ہم اپنے مطالبات منوائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کو جب اس واقعے کے پتہ چلا تو وہ لوگوں کے سامنے آئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا اور نہ ہی میں نے کسی خط پر مہر لگائی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کے ساتھی تھے مروان بن حاکم انہوں نے یہ خط لکھا ہو سکتا ہے وہ دشمنوں کے ساتھ دے رہے ہوں۔ تو باغیوں نے کہا کہ خط کسی کی طرف سے بھی لکھا گیا ہو، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمیں ہر صورت میں اپنے مطالبات منوانے ہیں۔ ابھی ان کو آئے ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا کہ کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے، حالانکہ وہاں پر تو ایسا کوئی خط نہیں تھا، لیکن وہ لوگ بھی واپس آ گئے اور ان باغیوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ بھی ان کی کوئی سازش تھی، وہ خط شاید انہوں نے خود ہی لکھا تھا اور وہ اس کے سارا کچھ یہ کر کے تو وہ پھر دوبارہ سے سارے مل گئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا خلافت کی قمیض مجھے اللہ تعالیٰ نے پہنائی ہے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان غنی خلافت کی قمیض تمہیں اللہ تعالیٰ پہنائیں گے اور اسے اتارنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بننا تھا اور نہ ہی تلوار کے زور پر خلافت چھوڑوں گا، میرے نبی کا حکم تھا کہ ایسے میں صبر کرنا، اس لیے میں صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور حضرت عثمان غنی کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو کئی دن تک گھیرے رکھا۔ ان دنوں ظالموں نے کئی گھٹیا حرکتیں کی، انہوں نے گھر کے اندر پانی اور خوراک تک جانے سے روک دی۔ پیارے لوگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ واقعہ چونکہ لمبا ہے اس لیے باقی واقعہ آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔